الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور علیہ السلام کے خلیفہ ثانی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وزیر اور مشیر، دعائے رسول، طلب رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی ایک امتیازی شان حاصل تھی، ایک مقام حاصل تھا، اور حضور علیہ السلام کا قرب خاص حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کو امتیازی شان حاصل ہے، بڑا بلند مقام حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی آپ کو قرب حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دور اندیش تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، خدا ترس بندے تھے، حضور کے صحابی تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل تھے۔ آپ کی نگاہ بہت دور تک دیکھا کرتی تھی۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا جہاد کے لیے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا کمانڈر اور سپہ سالار مقرر فرمایا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو لے کر مقام نہاوند میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل یہ مقام نہاوند ہے۔ حضرت ساریہ وہاں پر اپنے لشکر کے ساتھ برسر پیکار تھے اور دشمن کے خلاف جہاد میں مشغول تھے۔ جمعہ المبارک کا دن آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ دوران خطبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز میں کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ پھیر لو۔ جب یہ آواز بلند ہوئی مسجد نبوی کے منبر سے، سامعین حیرت زدہ ہو گئے، ان کو تعجب ہوا، ششدر رہ گئے کہ حضرت ساریہ کو تو سیدنا عمر فاروق نے خود تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور مقام نہاوند پر جہاد میں مشغول ہیں، اور سیدنا عمر فاروق یہاں منبر پہ بیٹھ کے انہیں کہہ رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ پھیر لو۔ لوگ اس جملے سے حیران ہوئے، تعجب ہوا۔ ادھر مقام نہاوند میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز میدان جہاد میں مجاہدین کو سنائی دی۔ جب آواز سنی گئی تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، اے میرے ساتھیوں، یہ آواز تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، جلدی کرو پہاڑ کی طرف پھر جاؤ اور جہاد کے لیے صف بندی فرما لو، صفیں باندھ لو۔ صف بندی ہو گئی، آپ کی آواز پہ لبیک کہا گیا، حکم مانا گیا کہ مسلمان لڑے کفار کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت ساریہ نے قاصد پیشگی اطلاع دینے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ جب وہ قاصد آیا مدینہ طیبہ کے اندر، وہ لوگ جنہوں نے جمعہ المبارک کے دن حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، یا ساریۃ الجبل، وہ لوگ اس قاصد کے ارد گرد جمع ہو گئے اور قاصد سے پوچھنے لگے کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر مصطفیٰ سے یہ آواز بلند کی تھی۔ وہ قاصد کہنے لگا، ہاں، یہ جملہ، یہ آواز امیر المومنین کی ہمیں مقام نہاوند میں سینکڑوں میل دور ہمیں سنائی دی تھی، اور ہمیں ہمارے سپہ سالار نے کہا تھا یہ آواز امیر المومنین کی ہے،
اس آواز کو سن کے ہم نے حکم مانا اور اس آواز پہ لبیک کہا اور ہم پہاڑ کی طرف پھر گئے۔ ہم نے صف بندی کی، دشمن سے لڑے۔ اس سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم شکست کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، ہم جنگ ہارنے ہی والے تھے کہ امیر المومنین کی آواز مدینہ طیبہ سے گونجی، مقام نہاوند میں پہنچی، ہمیں سنائی دی، ہمیں حکم ملا، ہم ان کے حکم پر پہاڑ کی طرف پھرے، صف بندی کی، پھر بہادری کے ساتھ لڑے تو اللہ پاک نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ماننے کی وجہ سے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ لشکر اسلام کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ جب یہ بات مدینہ طیبہ کے لوگوں نے سنی تو ان کی الجھن کی تشفی ہو گئی، ان کی حیرت جاتی رہی، تعجب جاتا رہا کہ واقعی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بات مانتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مقام نہاوند پر فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ہے مدینہ طیبہ میں، اور مجاہدین حضرت ساریہ کی اقتداء میں ہے مقام نہاوند پر سینکڑوں میل دور۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پاک نے مدینہ طیبہ کے منبر پر بیٹھ کر سینکڑوں میل ہونے والی جنگ کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے لشکر کو مدد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لشکر کو کسی قائد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کے منبر سے انہیں دور سے سینکڑوں میل دور سے دیکھ لیا، ان کی حالت کو پہچان بھی لیا اور ان کی حالت کے مطابق پہچان کر انہیں آواز دی کہ یہ عمل کرو۔ انہوں نے بات مانی تو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں بھی ایسی تاثیر رکھی اور آپ کی اللہ پاک نے زبان میں ایسی قوت رکھی کہ آپ کی آواز سینکڑوں میل دور تک پہنچ گئی، اور مجاہدین اسلام کے کانوں میں، ان کی سماعت میں اللہ نے ایسی طاقت رکھ دی کہ انہوں نے سینکڑوں میل دور سے آنے والی آواز کو سماعت کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی بصارت اور اللہ والوں کی سماعت کا جو عالم ہے وہ عام لوگوں کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی قوت سماعت اور قوت بصارت عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ والے دور تک دیکھتے بھی ہیں، دور تک سنتے بھی ہیں، اور دیکھ کر اور سن کر اپنے محبت کرنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ساریہ کا لشکر مشکل میں تھا، شکست کے قریب تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے آواز دی، انہوں نے آواز کو سن کے لبیک کہا، بات مانی تو اللہ نے فتح دے دی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نیک اور صالح بندے پکاریں تو ان کی بات پر، ان کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، ان کی حکم کو، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ جو اللہ والوں کا حکم مان لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر میدان میں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، جانشین، امیر المومنین، وزیر رسول، دعائے رسول، طلب رسول جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور شجاعت کا فیض نصیب فرمائے۔